بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور یہ کہ اسی نے عاد اول قوم ہود کو ہلاک کیا، وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور ثمود کو تو کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قوم عاد کے تذکرے میں گزشتہ درس میں ہم سورہ حاقہ کی اس آیت کا تذکرہ کر رہے تھے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 7 فرمایا سخرہا علیہم، ہوا کو ان پر یعنی ان کے خلاف مسخر کر دیا۔ مسخر کرنا کیا ہے؟ کنٹرول کر لینا۔ جہاں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، یعنی تم ان چیزوں کو اپنی خدمت میں اپنے فائدے میں لا سکتے ہو، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نائب انسان کو بتایا کہ میں نے تیرے اندر کتنی صلاحیت رکھی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ انسان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس زمین کی چیزوں کو کشف کرتا ہے، گہرائیوں میں اترتا ہے، تجربات کرتا ہے، اور یہ بہت ساری ترقی جو ہمیں نظر آتی ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد پھر چاند پر انسان کا سفر، اور اب مریخ کے بارے میں سفر کرنے کے منصوبے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے تو پہلے سے کہہ دیا ہے کہ تم ما فی السماوات، جو کچھ ان بلندیوں میں ہے، یہ تو ابھی تو بہت قریب انسان گیا ہے، بہت دور تک جائے گا۔ ما فی السماوات، جو کچھ ان آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو اس زمین میں ہے، سخر لکم، یہ تمہارے لیے مسخر کر دیا، جمیعاً، سارا کا سارا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 13 ہے یہ۔ یقیناً اس میں فکر کرنے والوں کے لیے، اہل فکر کے لیے نشانی ہے، یعنی جو اپنی عقلوں کو حرکت میں لائیں گے ان کے لیے یہ آسمان و زمین، یہ بلندیاں، یہ زمین مسخر ہے، اپنی خدمت میں لے آئیں گے۔ کہ ہم اکثر یہ نوحہ پڑھتے رہتے ہیں کہ جن کو قرآن اللہ نے دیا تھا وہ اس تسخیر کائنات کی میدان میں، اس دوڑ میں بہت ہی پیچھے رہ گئے، اور جنہوں نے محنت کی، کوشش کی، مغرب والوں نے، اب زمین پر زیادہ حکم بھی، کنٹرول بھی، پالیسیز بھی، قانون بھی، اقتصاد بھی انہی کا چلتا ہے، اور ہم لوگوں نے دین کو محدود کر لیا ہے۔ مثلا مسجد میں جائیں گے تو وہاں دین ہے، جب باہر معاشرے میں آئیں گے تو اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہم نہیں سمجھتے، عملی طور پر نہیں سمجھتے۔ ویسے تو اگر کوئی پوچھے تو ہم کہیں گے کہ یہاں بھی ہمارے دین اسلام کامل دین ہے، لیکن عملی طور پر ہمارا عمل، ہمارا معاشرہ اس کے خلاف گواہی دیتا ہے۔ بہرحال یہ جب سخر لکم ہے تو یہ کرنے والا بھی اللہ ہے، حتیٰ کہ ہمارے اس بدن کو ہماری روح کے کنٹرول میں دینے والا وہ اللہ ہے۔ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے؟ اس دن جیسے سورہ فاتحہ میں فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، تو مالک تو وہ آج بھی ہے، تو پھر کیوں خاص طور پہ کہا قیامت کے دن کا مالک، جزا کے دن کا مالک؟ اس لیے کہا کہ اس دن تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کسی چیز کے مالک بھی نہیں تھے، حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں کے مالک بھی نہیں تھے۔ کیسے؟ سورہ یاسین میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ بند کر دیں گے، جس سے زبانوں سے پتہ نہیں کیا کیا یہ دھوکے اور فراڈ کر لیتے تھے، جھوٹ بول کر اپنے مفادات حاصل کر لیتے تھے، ان منہوں پر ہم مہر لگا دیں گے، سیل کر دیں گے ان کو۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، تو انسان دیکھے گا اس کا ہاتھ اس کے خلاف گواہ ہے۔
وتشهد ارجلهم، اور انسان دیکھے گا اس کا پاؤں اس کے خلاف گواہ ہے۔ یا قرآن کہتا ہے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ان کی سماعتیں اور ان کی بصارتیں اور ان کی جلد، بدن کی جلد، یہ ان کے خلاف گواہی دے گی کہ تو یہ عمل کرتے تھے۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، تو یہ لوگ کہیں گے، اپنی جلد کو دیکھیں گے بولتے ہوئے تو کہیں گے کہ ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو جلد کیا جواب دے گی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس ذات نے بولنے کا حکم دیا ہے، نطق بخش دیا ہے، جس نے باقی چیزوں کو، جس نے تمہاری اس زبان کے اندر، اس منہ کے اندر جو گوشت کا لوتھڑا ہے زبان نام کا، جس نے اس کو نطق بخشا تھا، آج اس نے ہمیں نطق بخش دیا۔ اور گویا کہ وہ کہہ رہی ہوں گی کہ آج تمہیں پتہ چلے گا کہ سب کچھ اللہ کا تھا، تم اختیار کرتے تھے، اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم تمہاری اس اختیار کی اطاعت کریں۔ ہاتھ معمور ہے اللہ کی طرف سے، ہاتھ کو بھی اللہ نے مسخر کیا انسان کے لیے، آنکھ کو بھی مسخر کیا، جب چاہے وہ واپس لے لے۔ ہوا کو مسخر کر دیا، پانی کو مسخر کیا۔ اسی سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 12 میں نے 13ویں پڑھی، آیت نمبر 12 میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ هو الذی سخر لکم البحر، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے بحر کو، سمندر کو مسخر کر دیا، لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، تاکہ کشتی اس میں چلے اللہ کے حکم سے۔ لیکن جب اللہ اس سخر لکم کو سخر علیکم کر دے، خلاف کر دے، تو وہی کشتیاں کہ جس سے انسان تجارتیں کرتا ہے اور سفر کرتا ہے اور فائدے اٹھاتا ہے اور کمائیاں کرتا ہے، کتنی کشتیاں کہ جو قبریں بن گئی۔ ٹائٹینک آپ نے ایک بڑی مشہور کشتی سنی ہوگی، اس کے بنانے والے نے، جو معروف ہے اس کے بارے میں، جس نے بنایا تھا اس نے کہا تھا کہ اسے اللہ بھی غرق نہیں کر سکتا۔ ایک تو انسان کو یہ تکلیف ہمیشہ سے رہتی ہے، جب بھی تھوڑا بڑا کام کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ اللہ سے مقابلہ کروں۔ تو جو اس کے بارے میں معروف ہے، خدا جانے حقیقت ہے یا نہیں، تو اس نے جب اس عظیم الشان کشتی کو دیکھا بنے ہوئے تو اس نے کہا اپنے گھمنڈ میں کہ اللہ بھی اس کو غرق نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے لوگوں نے اس کی بات سن کے بڑی تالیاں بجائے، بڑا کام کر دی، لیکن وہی کشتی جب خدا کا حکم آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے قانون کے آگے انسان وہ بے بس ہو گئے، اور کتنے انسان اس کشتی سمیت سمندر میں غرق ہو گئے اور اس کی داستانیں بن گئی۔ سورۃ المدثر میں خدا فرماتا ہے، جس نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں، کہ اگر ہم متوجہ ہو جائیں کہ کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، مالک اور ہے، تو پھر ہم اللہ سے ایک سودا کرتے ہیں، جس سودے کی طرف قرآن نے ترغیب دی ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی، بان لهم الجنہ، اور اس کی قیمت کیا دی ہے اللہ نے؟ جنت دی ہے ان کو۔ یہ سودا کر لے، کیونکہ ہے تو اللہ کا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، قرآن یہ سکھاتا ہے کہ جب بھی مومن پر کوئی مصیبت آتی ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ ہی کے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ مصیبت کیا آئے گی؟ مر جائیں گے، اسی اللہ کی بارگاہ میں ہمیں، آج نہیں تو کل مریں گے، نہیں تو پرسوں مریں گے، جانا اسی اللہ کی بارگاہ میں۔ بس توجہ اس طرف رکھے کہ سورہ مدثر میں خداوند عالم کیا فرماتا ہے؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور کوئی نہیں جانتا، علم نہیں رکھتا تیرے رب کے جنود، لشکروں کے بارے میں، سوائے خود اس کے۔ تم کشتی میں بیٹھتے ہو، سمجھتے ہو کہ میں بڑے زبردست منزل پہ پہنچوں گا، کشتی غرق ہو جاتی، تمہیں نہیں پتا۔ تم جہاز میں بیٹھتے ہو، میں جا رہا ہوں ملنے کے لیے، میں اتنی کمائی کر کے واپس جا رہا ہوں، جہاز اپنی منزل تک نہ پہنچ سکے، تمہیں نہیں پتا، اللہ جانتا ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں، آگ ہو، ہوا ہو، مٹی ہو، پانی ہو، جب خداوند عالم اس کو حکم دے دے تو پھر کوئی چیز بھی اصل مسخر اللہ کے حکم کے نیچے ہے۔ ہاں خدا نے انسانوں کو دیا کہ ان سے استفادہ کرو، لیکن اگر نافرمانی کرو گے تو پھر قرآن کیا کہنا چاہتا ہے کہ اس نے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، وہی ہے اللہ جس کا پیغام یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، وہی اللہ ہے جس نے اس طاقتور، قداور، مضبوط ترین عمارتیں بنانے والی عاد کو ہلاک کر دیا تھا، اور وہ بھی اسی ہوا کے ذریعے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔